السلام علیکم میرے پیارے ویورز سے میری چھوٹی سی ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو مجھے تھوڑی سی سپورٹ مل جائے گی. تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کر دیجیے کیجیے. چلتے ہیں آج کی اگلی ایپیسوڈ کی جانب. سب جانتے ہوئے بھی کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ تم بیٹھو، عاشر نے تم سے صرف بات کرنی ہے. دراب نے اس کو بیٹھنے کا کہا. وہ بہت خوار نظروں سے اسے گھورنے لگی تھی کہ کون سی ضروری بات کرنے کے لیے وہ اسے یہاں لے کر آیا ہے. مجھے نہ ہی یہاں بیٹھنا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننی ہے. اس سے پہلے کہ محمل غصے میں آ کر الٹے قدموں لوٹ جاتی، دراب نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. پلیز محمل، ایک بار میرے کہنے پر اس کی بات تو سن لو. ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دھاڑ کر بولی. دراب تو مجھے مجبور نہیں کر سکتے. محمل غصے میں آپے سے باہر ہو چکی تھی. وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی. لیکن اس نے جو کہنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے اسے سن لو، تمہارے لیے ہی بہتر ہے. وہ بھی اپنی بات کہنے کے لیے بضد تھا، اس لیے ضدی لہجے میں بولا. دراب آج اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر محمل کو یہاں لایا تھا. اس کو محمل کے غصے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور نہ ہی اب اس کو عاشر کے سامنے اپنی بے عزتی کی کوئی پرواہ تھی. وہ محمل کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا تھا. وہ سوچ چکا تھا کہ بات تو وہ کر کے ہی جائے گا، چاہے جو بھی ہو جائے. کیا بات ہے؟ محمل نے تڑق کر پوچھا. تم دونوں بس میری بات سن لو، آگے تم لوگ جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا. عاشر نے دراب اور محمل کی طرف دیکھ کر کہا. میں نے تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے وہ فیک ویڈیو ضرور بنوائی تھی. اس میں دراب بے قصور ہے. اس نے میرے کہنے پر سب کیا. تم مجھے کسی کی بھی صفائی مت دو. تمہارے منہ سے یہ سب جھوٹ لگتا ہے. وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی. میں صفائی نہیں دے رہا کسی کی بھی، جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں. وہ ماتھے پر شکن ڈالے گمبھیر آواز میں بولا. یہ پیپرز ہیں تمہاری پراپرٹی کے. اس نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی. محمل وہ پراپرٹی کی فائل دیکھ کر سکتے سے پتھرا گئی تھی. اسے اپنی سماعتوں اور بصارتوں پر یقین کرنا دوبھر ہو گیا تھا. کیسے وہ اتنی آسانی سے اس کی پراپرٹی کے کاغذات واپس کر سکتا ہے؟ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی. اور وہ ویڈیو بھی عاشر نے لیک نہیں کروائی، کسی اور کا کام تھا وہ. دراب نے اسپاٹ انداز میں کہا. یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات میں سختی ابھر آئی تھی. کون تھا وہ؟ محمل نے تڑق کر پوچھا. دوستی کی آڑ میں چھپا زہریلا سانپ. جلد اس سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے گا. دراب مبہم انداز میں برفیلے لہجے میں بولا. تم دونوں پلیز مجھے معاف کر دو. میں تم لوگوں کا گنہگار ہوں. میں اندھا ہو گیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں پیسے کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں غلط تھا. مجھے اس بات کا احساس سعدیہ نے دلایا ہے کہ پیسوں سے چیزیں خریدی جاتی ہیں، دل اور پیار نہیں. ان دونوں کو چپ دیکھ کر اس نے افسردگی سے کہا. یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو ملک عاشر جھک گیا اور ایسے کسی سے معافی مانگ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے. لیکن آج اس کو سمجھ آیا تھا کہ جھک جانے میں کوئی برائی نہیں اور دل سے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا ہی پڑتا ہے، جیسے آج وہ جھک گیا تھا. ملک عاشر اب سعدیہ کی خاطر بدل چکا تھا. اب وہ اس کے پاس رہتی یا نہ، یہ فیصلہ اس نے وقت پر چھوڑ دیا تھا. محمل کو سعدیہ اپنے ساتھ باہر لے گئی، جہاں سب اکٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. سب بہت خوشگوار موڈ میں تھے. لان میں سب جمع تھے، جن میں ملک عاشر، فضا، عالم گردیزی، ہما اور عاشر، دراب، محمل سب شامل تھے. لیکن اس کے اندر بہت اداسی سی تھی، کیونکہ عاشر اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا اور سعدیہ کی جان پر بنی ہوئی تھی. عصر کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے، لیکن دراب اور عاشر لان میں ہی بیٹھے تھے. تم نے کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ زخم میں درد تو نہیں ہو رہا؟ دراب نے فکر مندی سے پوچھا. وہ عاشر کا لٹکا منہ دیکھ چکا تھا. دل میں درد ہو رہا ہے، اس نے جلے بھنے لہجے میں کہا. واٹ ریئلی؟ دراب اچھلا. دفع ہو، میں سعدیہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. مثلاً کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بھی سیریس ہو گیا. یار اس نے میری خدمت میں دن رات ایک کر دی ہے، اپنی پرواہ تک نہیں کی، عاشر نے آہستہ سے بتایا. تو اس میں سوچنے والی کیا بات ہے یار؟ وہ بیوی ہے تمہاری. دراب کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. یار سوچنے والی بات ہی ہے، وہ مجھ سے ناراض تھی، پھر بھی وہ یہ سب کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایسے کیوں کر رہی ہے. اس نے دراب کو دل کی بات بتائی. دراب جو غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ اس کی آخری بات سن کر مسکرا دیا. اب تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے دراب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر چڑھ کر پوچھا. میں اس لیے ہنسا کہ تم کتنے بے وقوف ہو. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے، تم پر جان دیتی ہے. جب تم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی مر رہی تھی. رو رو کر اس نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا تھا. اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں. اس نے ہر دعا میں رو رو کر تمہیں مانگا ہے.
तुम कहते हो कि वो नाराज़ है तुमसे। यार तुम समझ ही नहीं पा रहे उसको। तुमने महमल को उसकी प्रॉपर्टी के कागजात वापस कर दिए हैं तो उसकी नाराज़गी अपने आप ख़त्म हो गई है। जाओ जाकर बात करो उससे, मैं अब भी चलता हूँ। अपनी वाली से दो दो हाथ करने हैं, दुर्रा मुस्कुरा कर बोला और उसके पास से उठकर वापस चला गया घर जाने के लिए। हिम्मत है तेरी यार उसे झेलने की, आशिर ने हंसते हुए तौसीफी अंदाज में सर हिलाकर कहा। तो दुर्रा भी मुस्कुराया। शाम के धुंधलके गहरे हुए थे। उनके जाते ही आशिर भी वहां से उठा और अंदर लाउंज में आ गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बगैर सहारे के चल लेता था। वो जब रूम में आया तो सादिया वार्डरोब में घुसी पता नहीं क्या कर रही थी। वो भी बेड पर बैठ गया और बड़ी फुर्सत से उसको देखने लगा। सादिया को अपने पीछे आशिर की गहरी नज़रों का एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो महवियत से उसको ही देख रहा था। उन दोनों की नज़रें मिली, फिर भी आशिर ने अपनी नज़रें उससे नहीं हटाईं। सादिया ने जल्दी से नज़रें नीची कर लीं और फिर से अपने काम में मगन हो गई। आशिर की आंखों में मोहब्बत का एक अलग जहान आबाद था। वो बेड से उठा और आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आ गया। उसने आशिर को अपने इतने करीब देखा तो सिमट सी गई, उसकी धड़कनें मुंतशिर हो गई थीं। आशिर आपको कुछ चाहिए? उसने हाथों को मसलते हुए अटक अटक कर पूछा, जबकि वो उसकी घबराहट से महजूज हो रहा था। हनी, उसने पुकारा। जी, उसने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज बरत रही थी। तुम कह क्यों नहीं देती जो भी तुम्हारे दिल में है? उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा और उसको बगौर देखने लगा। सादिया उसकी बेबाक नज़रों से बहुत ज़्यादा पजल हो रही थी। क्या? वैसे मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, उसने चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करके कहा। सादिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। क्या जानते हैं आप? अगर आप कुछ जानते होते तो ऐसे कभी नहीं करते मेरे साथ। मुझे इतना इग्नोर नहीं करते, मुझसे बेरुखी से बात नहीं करते। वो फट ही तो पड़ी क्योंकि आशिर को उसकी फीलिंग्स की समझ ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखें भर गई थीं। वैसे तो आप खुद को बड़ा समझदार समझते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं समझदार। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। अरे हनी प्लीज़ रो मत। तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम खुद तो मुझसे इतनी नाराज़ हो गई थी और अब मुझे 2 मिनट भी नाराज़ नहीं होने दिया। कितना तंग किया तुमने मुझे अपनी खामोशी से। सादिया को रोते देखकर वो भी जल्दी से सीरियस हो गया। वो तो सादिया को तंग कर रहा था लेकिन उसने तो रोना शुरू कर दिया। मैं भी मानती हूँ कि आपके बारे में पता चलते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था आप पर मैंने सोचा भी नहीं था आप किसी के साथ ऐसा कुछ बुरा कर सकते हैं। लेकिन जब आपको गोलियां लगी तो मेरी जान पर बन आई थी और मुझे ऐसे लगा मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। मैं बहुत डर गई थी। आशिर बहुत ज़्यादा। उसने आशिर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया था। वो उसको और परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही अब वो उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकती थी। तो फिर मेरी तीमारदारी करने के बावजूद भी बेरुखी क्यों? इन दिनों मैं जब भी मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की तभी तुमने मुझे धुतकारा। उसने मुंह फुलाकर शिकवा किया। वो सादिया को फिर से तंग करने लग गया था। वो जानता था सादिया उससे बहुत प्यार करती है। उसकी खफकी के बाद उस बार वो उसकी मर्जी से उसको छूना चाहता था, उसके अपने होने का एहसास करना चाहता था। वो सब उसके मुंह से सुनना चाहता था। मैंने कभी ऐसे नहीं किया आशिर, मैं सोच भी नहीं सकती आपको धुतकारने के बारे में। वो उसके इल्ज़ाम से तड़प उठी और फ़ौरन बोली, देखो अब भी तुम मुझसे दूर भाग रही हो। उसने कहा और जो 2 कदम का फासला उनमें था वो भी ख़त्म कर दिया और उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। आई एम सो सॉरी सादिया, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, हर बार ही तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें समझने में गलती की। लेकिन मुझे पता नहीं था प्यार का। जब मुझे प्यार हुआ तब पता लगा कि ये प्यार कैसे इंसान को बेखुद कर देता है और कैसे इंसान की सुध बुध खो जाती है। तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए हैं। तुम्हारे अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। जो तुम चाहती थी सब कर गुजरा हूँ। क्या अब भी नाराज़गी बरकरार रखोगी? वो उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाजू लपेटकर बोझल आवाज़ में बोला। आप उन डाकुओं से उलझे क्यों? अपना नहीं तो मेरा ख्याल किया होता। आपको खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? उसके लबों से एक और शिकवा फिसला था। तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? इस बार आशिर की पेशानी पर शिकनों का बाल जाल बिछा था। मैं जानती हूँ आपने जो भी किया वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया। उन्होंने मुझ पे गलत निगाह डाली थी और आपसे ये गवारा नहीं हुआ। लेकिन आपका तरीका गलत था और आपने ही तो मुझे प्यार का मतलब सिखाया है, मुझे प्यार करना सिखाया है। खुद को मेरे लिए संभाल कर रखें। वो बहुत सादा अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करती जा रही थी और आशिर उसकी एक एक बात दिल से सुन रहा था। सादिया, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इस बात का इकरार मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ कह दो एक बार फिर से ताकि दिल को करार मिल जाए, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। सादिया की धड़कनें अथल पथल हो गई थी।
آئی لو یو عاشر، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا اور اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے شور سے تنگ آ کر وہ عاشر کے سینے میں منہ چھپا کر آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر ساکت کھڑا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ سعدیہ، پھر سے کہو کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور جب میری آنکھ کھلے گی یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ اس نے سعدیہ کی کمر کے گرد باہیں حمائل کر کے اس کو اپنے اور قریب کر کے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو عاشر ملک، اس نے عاشر کے سینے میں چہرہ چھپائے 3 بار کہا، اور پھر شرم سے سرخ ہوتی پیچھے کو بھاگنے لگی تھی کہ عاشر نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا اور گھمبیر لہجے میں بولا، آئی لو یو ٹو ہنی، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے ہی تو میں موت سے لڑ کر آیا ہوں، پلیز مجھ سے دور مت جانا، میں جی نہیں پاؤں گا اب تمہارے بغیر، میں کبھی نہیں جاؤں گی آپ سے دور، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اس کی مضبوط باہوں کے گھیرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جو بے خود سا کھڑا تھا اس کو دور جاتے دیکھ کر گھورنے لگا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور ابھی دور ہو گئی ہو۔ دس از ناٹ فیئر ہنی، اس نے منہ پھلا کر شکوہ کیا۔ وہ جھینپ گئی اور پھر اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کو ہنستے دیکھ کر عاشر کے دل میں سکون اتر آیا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ سعدیہ نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں ہنی تمہیں مجھ سے پیار ہے، لیکن پھر بھی میری دھڑکنیں تمہارے ہونے کا احساس چاہتی ہیں، تمہارے وجود سے اپنی تکمیل چاہتی ہیں۔ کیا تم ایسا کرنے میں میری مدد کرو گی؟ میں تمہیں تمہاری مرضی سے چھونا چاہتا ہوں، ہمارے بیچ جو بھی فاصلے ہیں میں وہ مٹانا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سعدیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی۔ عاشر، میں دل و جان سے آپ کی ہو گئی ہوں اور اب مجھ سمیت میری ہر چیز پر آپ کا حق ہے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے اظہار کر کے اپنا آپ اس کو سونپ دیا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کے پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ ہنی، اس کی باتیں سن کر عاشر نے اپنی دونوں باہیں واہ کر کے بڑے جذبات سے اس کو پکارا۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ باہیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گئی۔ اس نے اپنا سب کچھ عاشر کے سپرد کر دیا تھا۔ اب تو وہی اس کا سب کچھ تھا، تو پھر اس کو قبول کرنے میں شرم کیسی؟ وہ اس کی باہوں میں پرسکون سی کھڑی تھی۔ عاشر بھی آج بہت خوش تھا کیونکہ اس نے سعدیہ کا دل جیت لیا تھا۔ اب وہ تن من دھن سے اس کی ہو چکی تھی۔ باہر کھڑکی کے پار چمکتا آدھی رات کا چاند بھی ان کے انوکھے ملن پر مسکرا رہا تھا۔ بابا، ہمیں ہماری پراپرٹی کے پیپرز مل گئے ہیں، اب ہم جلد ہی یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور یہاں سے واپس لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ میں آپ کا علاج کرواؤں گی۔ یہاں سب کھو دیا تھا میں نے، بہت مشکل سے پایا ہے، شاید آپ کی محنت کی کمائی تھی جو واپس مل گئی۔ اب میں مزید یہاں کچھ کھونا نہیں چاہتی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ کچھ مزید کھو دوں۔ میں خود کو بہت ٹوٹا ہوا، بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ہارون شیخ کی گود میں سر رکھے بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ وہ شاید دوائیوں کے اثر سے سو چکے تھے۔ وہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور وہ فائل دیکھی۔ اس میں پراپرٹی کے پیپرز کے ساتھ اس کا ID کارڈ اور پاسپورٹ بھی تھا۔ وہ شکست خوردہ وجود لیے بستر پر ڈھہ سی گئی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ سے تھوڑا اوپر، باقی کا سارا نیچے لٹک رہا تھا۔ دراب نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے تھے۔ سامنے وہ دشمن جاں کھڑی بنی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دراب نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ I hate you دراب افندی، I will never forgive you but I can't forget you. You break my trust. اس نے لرزتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے۔ سر ابھی بھی گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ اوہ ریئلی یو ہیٹ می شیرنی؟ وہ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ محمل نے اس کی گھمبیر آواز سن کر چہرہ اٹھایا اور سامنے کھڑے دراب کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا، اپنی طلسم زدہ پرسنالٹی سمیت اس کے جسم و جاں میں برقی روح دوڑا گیا تھا۔